الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلے موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی اس سے ریلیٹڈ کئی سوال ہمارے پاس آئے اور مجھے بھی لگا کہ مجھے اس موضوع پر مزید ڈسکس کرنا چاہیے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے شادی کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، تو سارے نوجوان اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مناسب شریک حیات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات انہیں مختلف اور متضاد چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انہیں صحیح راستوں کو اور غلط راستوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو سعادت کی منزل پر لے جانے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے قرآن اور اطاعت۔ لہٰذا نوجوانوں کو اس آسمانی کتاب سے رہنمائی اور اماموں کے اقوال سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور شادی کے سلسلے میں اماموں کے اقوال کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج اس ایپیسوڈ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو شادی کے لیے عمر معین کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ اسلام نے شادی کے لیے کوئی عمر معین نہیں کی ہے، اسلام نے حد عقل بیان کی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے اور 15 سال کا لڑکا ہو جائے تو شادی کر دو۔ اسلام نے ایک حد معین کی ہے، یعنی حد عقل 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا ہونا چاہیے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ماحول کیا کہہ رہا ہے، زمانہ کیسا ہے، اور جو جغرافیہ مسائل ہوتے ہیں اس کے حساب کتاب بھی ہوتے ہیں۔ یعنی میں بتاؤں کہ عرب ممالک میں کہ 9 سال کی جو عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے، ان کی جو رشد ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ وہی ہندوستان اور بر صغیر میں 9 سال کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کی ہائٹ اور ان کی رشد جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماحول کیسا ہے، زمانہ کیسا ہے، علاقہ کیسا ہے، ان تمام باتوں پر یہ چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ یعنی عقلی اور جسمانی رشد ہو جانے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ صحیح عمر کیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی اسلام نے تو کہا ہے کہ 9 سال کی لڑکیاں ہو جائیں تو وہ شادی کے لائق ہو جاتی ہیں، تو کیا میں اپنی لڑکی کی شادی 9 سال کی عمر میں کر دوں؟ تو اگر وہی والدین اور وہی لوگ اپنی لڑکی کی شادی 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں تو انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو اسلام اس حد تک لے آ رہا ہے، یعنی وہ اسلام 9 سال کی عمر کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ 30 سال پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یعنی اسلام کے اگر انڈر میں آئیں، یعنی اسلامی کانسیپٹ دیکھیں اور اسلام کا نظریہ اگر ہم دیکھیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو 30 سال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 9 سال پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ 30 سال پر کیسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ تو اس چیز کو اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ صحیح وقت کیا ہے۔ عقلی اور جسمانی رشد دیکھیں اپنے بچوں کے، کہ جب لڑکیوں کے اندر یہ فہم پیدا ہو جائے کہ وہ اچھی اور بری چیز کو سمجھ سکیں، ان کی عقل یہاں تک پہنچ جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب لڑکوں کے اندر ذمہ داری نبھانے کے جذبے پیدا ہو جائیں، جب لڑکوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو جائے، تو پھر ہم اس کے والدین یہ طے کریں کہ اب عمر صحیح ہے شادی کے لیے۔ تو شادی کے لیے صحیح عمر کیا ہے؟ جوانی کی عمر ہے، یعنی عین جوانی میں ہمیں شادی کرنا چاہیے۔ اور پھر بہت سی روایات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ غیر شادی شدہ جو لوگ زمین پر چلتے ہیں فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم نے بھی یہ حدیث فرمائی ہے کہ جہنم میں بیشتر لوگ جو ہوں گے وہ غیر شادی شدہ ہوں گے۔
تو والدین کے لیے ضروری ہے اس بات کو کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور فیصلہ کریں اور یہ طے کریں کہ ان کے بچوں کے لیے صحیح وقت کیا ہو سکتا ہے۔ تو عین جوانی میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت جوانوں کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان کے اندر شوق ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فطری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ عمر کے فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ یہی فطری تقاضے اگر حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حرام کاری ہوگی، وہ جوان مجبور ہوگا حرام کرنے کے اوپر، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے اس کی عمر کے ساتھ۔ اور پھر سماج میں برائیاں پیدا ہوں گی، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ والدین ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اور اگر وہ خواہشات، وہ جذبات، وہ شوق جو اس کو عین جوانی میں پیدا ہوتا ہے اس شخص کے اندر، اگر اس وقت اس کے لیے وسائل فراہم نہیں کیے گئے تو کیا ہوگا؟ ذہنی مریض ہوگا وہ بندہ، جسمانی مریض ہوگا وہ شخص، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اس کے والدین ہوں گے، اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے بڑے بزرگ ہوں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے اپنے جوان بچوں کے لیے ایسے وسائل فراہم کیے، کیوں نہیں انہوں نے اپنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کی، اور انہیں شادی کے اس پاکیزہ بندھن میں کیوں نہیں باندھا۔ تو آپ اس مرحلے پہ غور و فکر کریں، کیونکہ انسان کے اندر جس وقت جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو شوق پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کے اندر وہ اس چیز کو کامیاب بنانے کے لیے چاہت ہوتی ہے اس شخص کے اندر۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے ملے اور میں اسے کامیاب طریقے سے لے کر چلوں۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کریں تو پھر دیکھیں گے کہ وہ ذمہ داریوں کو اسی طرح و حسن خوبی نبھائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا شوق ہوگا، کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر جب ایک عمر پہ جو جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی اس وقت عین جوانی میں وہ شخص جو چاہتا ہے، تو اگر وہ چیز اسے اس وقت میسر ہو گئی، اس جذبے کے ساتھ، وہ خوشی کے ساتھ، وہ احساسات کے ساتھ، وہ شوق کے ساتھ اس چیز کی قدر و قیمت کو سمجھے گا۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور ہم اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ چیز مجھے ابھی مل جائے، لیکن اگر وہ چیز مجھے ابھی نہیں میسر ہوتی ہے اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد میسر ہوتی ہے، تو پھر اس کی قدر و قیمت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے شوق، ہماری خواہشات، اس کے لیے جذبات تھے ہمارے اندر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک لڑکے کی شادی اگر اس کے والدین 40 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، 45 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاب کے لیے پریشان تھا، وہ جاب ہونے میں، سیٹل ہونے میں ہی اس کو اتنا وقت لگ گیا، تو اب تک اس کی شادی ملتوی اس لیے ہو رہی تھی کہ اس کو جاب نہیں ملی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور پھر والدین نے یہ چاہا کہ بھئی اب میرا بیٹا سیٹل ہو گیا ہے، اس کو جاب مل گئی ہے، تو بھئی کم سن اور خوبصورت لڑکی اسے مل جائے، تو ٹھیک ہے، لڑکی والے بھی تیار ہو گئے، اس لیے کہ بھئی لڑکے کے پاس سرکاری جاب ہے، تیار ہو گئے، دونوں کی شادی بھی کرا دی گئی، لڑکے کے پاس پیسہ بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو ذہنی سکون نہیں ہے، یعنی لڑکی مطمئن نہیں ہے اس شخص کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ، اس گھر والوں کے ساتھ مطمئن نہیں ہے۔ اب یہ بات جب ماں باپ تک پہنچتی ہے تو ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اس قدر چھان بین کر کے شادی کی تھی، ٹھوک بجا کے شادی کی تھی، سب کچھ ہے اس شخص کے پاس، گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اب لڑکی کو ذہنی سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اس لیے لڑکی کو جس بات سے ذہنی سکون ملتا، وہ جس چیز کی تلاش میں تھی، اس کے ذہن کو جس باتوں سے، جن چیزوں سے سکون ملتا، وہ اسے میسر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں اہم نقطہ، اس گفتگو میں، اس بیان کا اہم نقطہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ لڑکا کہ جو 40 سال کا ہو گیا، جو 45 سال کا ہو گیا، اس کو شریک حیات کی ضرورت کب تھی؟ اس کو ایک ساتھی کی ضرورت کب تھی؟ اس کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی 18 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں ضرورت تھی۔ لیکن یہ سارے تمام وقت اس کی تنہائی میں گزر گئے، اس کے اکیلے پن میں گزر گئے، اور 40 سال، 45 سال بعد جب اسے وہ لڑکی مل رہی ہے، اس کی زوجہ مل رہی ہے، اس کا ساتھی مل رہا ہے، تو کیا ہوا؟ اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی، یعنی اب وہ ایکسیپٹ تو کر لے گا،
لیکن اس کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے پائے گا کہ جس طرح سے وہ اس عمر میں دیتا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ دونوں کے بیچ میں سختیاں پیدا ہو گئیں، دونوں کے بیچ میں پریشانیاں، مشکلیں پیدا ہو گئیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ وہ قدر و قیمت اس نوجوان کے لیے کی نظر میں اپنی زوجہ کی نہیں رہی، کیونکہ عمر کا تقاضا تھا۔ اس وقت وہ شوق میں چاہ رہا تھا، اس کے پاس جذبے تھے، اس کے پاس خواہشات تھے۔ دھیرے 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 یہ سارے جذبات کم ہوتے چلے گئے، اور مشکل کیا ہوئی؟ لڑکی کے لیے پریشانی ہو گئی کہ وہ بیچاری خود پر یہ چیزیں برداشت کرتی رہی۔ اور جب یہ بات عام ہوئی تو اب بات الزام کس پر آیا کہ شادی ہی بری چیز ہے، یعنی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے، شادی کے بعد مشکلات ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد پریشانیاں آ جاتی ہیں، شادی کے بعد آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا، الزام کس پر آیا؟ شادی کے اوپر آیا کہ شادی ہی بری چیز ہے۔ تو معزز ناظرین، اس مرحلے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان باریکیوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ صرف میرے کہہ دینے سے، یا صرف میرے ایک پروگرام یا ایک ویڈیو بنا دینے سے، یا صرف ایک کسی بندے کی عمر پہ شادی ہو جانے سے یہ چیز سماج میں رائج ہو جائے گی۔ نہیں، اس کے لیے ہمیں تکرار کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اقدام کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ زمانے میں رائج ہوگی۔ اور مجھے یہ رائج کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام میں اس چیز کی بار بار اسلام میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسلام میں اس چیز کے لیے بار بار کہا گیا ہے کہ عین جوانی میں، کہ جس وقت اس کے پاس خواہشات ہوں، جذبات ہوں، تو اپنے بچوں کی باتوں کو سمجھیں، اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی خواہشات کو سمجھیں۔ تو ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا تکرار کریں اور سماج میں اس چیز کو رائج کریں، کہ اگر ایسا نہیں ہوگا اور اس طرح سے یہ معاملات چلتے چلے گئے تو شادی جو ایک پاک و پاکیزہ بندھن ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، زوجہ اور شوہر کے بیچ وہ محبت باقی نہیں رہے گی، وہ شیرینی، وہ شوق، وہ جذبے، وہ اعتماد کیوں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے معیار بلا دیا ہے۔ اسلام میں معیار کیا ہے شادی کا؟ اسلام میں معیار ہے شادی کا کہ ایک با ایمان شخص سے اپنی لڑکی کی شادی کرو، یا با ایمان لڑکی کو تلاش کرو۔ لڑکا مذہبی اور مومن ہونا چاہیے، لڑکی مذہبی اور مومن ہونی چاہیے۔ ہم نے معیار بنا دیا کہ دولت مند گھرانے میں شادی کریں گے، تو بھائی میں دولت مند گھرانے میں شادی کرنے سے انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن اپنی نیت کو خالص رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو پاکیزہ رکھیں۔ ورنہ آپ دولت مند گھرانے میں شادی تو کر دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی نیت کے جو اثرات اس کی زندگی میں رونما ہوں گے، وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت میں طمع تھا، آپ کی نیت میں لالچ تھی۔ اس لیے آپ اپنی نیت کو صاف کریں اور معیار دیکھیں کہ معیار کیا ہے، اسلام میں معیار کیا ہے شادی کا، اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ ایسا نہیں سمجھیں کہ ہم نے اپنے لڑکے اور لڑکی کو پیدا کیا اور ان کی تربیت کی اور ان کی پرورش کی، تو ان کے خواہشات پہ، ان کے جذبات پہ، ان کے احساسات پہ ہمارا حق ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کے دوست ہونا چاہیے، کہ وہ ان کے فطری تقاضے کو سمجھ سکیں کہ ہاں اس عمر میں میرا لڑکا یا میری لڑکی کیا چاہتی ہے، اس تقاضے کو والدین کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وسائل فراہم کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو معزز ناظرین، مجھے خدا کے رازق ہونے پر یقین ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تمام باتوں پر یقین ہے، لیکن ہم اس میں کنفیوز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہے۔ ہم اپنے لڑکے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، تم اپنے جوان بچوں کی شادی کرو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں مانتی تو ہوں کہ خدا رازق ہے، لیکن ہمیں اس کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جوانوں کو بھی رزق کے لیے محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم عمل کریں گے، نتیجہ خدا دینے والا ہے، نتیجہ خدا دے گا، رزق میں برکت وہ دے گا، لیکن جوانوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، رزق کے لیے کوشاں ہونا ضروری ہے، رزق کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر شادی ہو جانے کے بعد زوجہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک سازگار ماحول فراہم کریں اپنے شوہر کے لیے، اسے ذہنی سکون دیں اور اس کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں، تاکہ وہ باہر جا کر کے رزق کے لیے محنت کر سکے،
رزق کے لیے کوشش کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شوہر کا بھی یہ فرض ہے اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے، کیونکہ شوہر کا فرض بھی ہے اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی، اپنی زوجہ کی خواہشات کو پورا کرے۔ تو سب کچھ تب ہوگا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، یعنی زوجہ شوہر کے لیے مددگار ہو، شوہر زوجہ کے لیے مددگار ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لڑکی کو بھی قناعت پسند ہونا چاہیے، یعنی قناعت کرنا آنا چاہیے، لڑکی کے اندر بھی قناعت کا ہنر ہونا چاہیے۔ تبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب شادی کے لیے اقدام کرو، یعنی لڑکے کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے جاؤ تو یہ ضرور دیکھو کہ لڑکا با ایمان ہے یا نہیں، مومن ہے یا نہیں، مذہبی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر محنت کرنے کا جذبہ اس شخص کے اندر ہے، اس جوان کے اندر ہے، تو آج نہیں کل ضرور کامیابی حاصل کرے گا۔ اسی طرح لڑکی کے اندر بھی یہی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ مومنہ ہونی چاہیے، با ایمان ہونی چاہیے، مذہبی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہی ساتھ قناعت کا ہنر بھی اس لڑکی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر قناعت نہیں ہوگی لڑکی کے اندر تو کروڑ پتی شوہر بھی زوجہ کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے، اگر زوجہ قناعت پسند نہیں ہے اور قناعت نہیں کرنے والی ہے تو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ لڑکیوں کو بھی یہ تربیت دیں کہ وہ قناعت کریں، کم سے کم پر بھی خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے زندگی گزارنے کے لیے تیار رہیں اور اپنے شوہر کی مددگار ثابت ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید سلسلہ اس کا آگے بڑھاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔